الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 4 جمعوں سے آپ ایک سلسلے وار گفتگو سن رہے ہیں، لیکن آج میں سلسلے کو روک کر سیزن کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کرسمس کے کیک کھانے سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید کی عملی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا کی۔
بہت سارے انبیاء آپ سے پہلے آئے اور دنیا سے چلے گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئے لیکن فوت ہوئے بغیر دنیا سے چلے گئے. لیکن قرآن مجید میں چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو ہم نے روح بخشی ہے، زندگی بخشی ہے، اس نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے، لازماً اسے موت آئے گی. پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر موت کے کیسے چلے گئے؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن بھی کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا. لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ ان کو دھوکہ لگا ہے. حقیقت حال کچھ اور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایک نماز کا وقت ہوگا، غالباً عصر کی نماز کا ذکر ہے. امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے اور ان کا نزول ہوگا. امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں روکیں گے اور کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت امامت قبول نہ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک امتی کو آگے کھڑا کرنا اور آپ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ آپ بحیثیت پیغمبر کے نہیں آئے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں. البتہ اس وقت کچھ کام اللہ تعالیٰ ان سے لے گا، جیسے دجال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے ہی قتل ہوگا. آپ کے سانس میں اللہ رب العالمین عجیب و غریب ایک کیفیت رکھ دے گا کہ آپ جب سانس اندر سے باہر چھوڑیں گے، جہاں تک اس سانس کے اثرات جائیں گے یہودی مرتے چلے جائیں گے. یعنی کہ عجیب اللہ نے ایک فلٹریشن کا نظام لگایا ہوگا کہ وہ سانس صرف یہودیوں کو نقصان پہنچائے گا، نہ عیسائیوں کو نقصان پہنچائے گا نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا. پھر یہودیوں کا قتل عام ہوگا اور ایسا قتل عام ہوگا. آج تو آپ بلاتے ہیں نا لوگوں کو اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا. فلسطینی بھی پکارتے اور چیختے اور چلاتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا. ساری دنیا ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے.
दुआओं के अलावा हम कुछ भी ना कर रहे हैं और ना करना चाहते हैं, सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। उस वक्त अल्लाह ताला यहूदियों पर अपना ऐसा कहर और गजब नाजिल करेगा कि हदीस में आता है दुनिया की हर चीज उनके मुखालिफ हो जाएगी, हर चीज मुखालिफ हो जाएगी, हत्ता के दीवार, पहाड़, चट्टाने, कोई झाड़ी, कोई चीज भी उनके हक में न होगी। एक दरख्त है जिसकी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तावीलें की हैं। कुछ ने उसे कीकर का दरख्त, जिसे बबूल भी कहते हैं, वो करार दिया, और यहूदी उसकी काश्त भी कर रहे हैं अपने इलाकों में। आपने फरमाया कि जिस चीज के पीछे भी यहूदी छुपेगा वो चीज मुसलमान को आवाज देगी, अल्लाह उसको जुबान देगा। यह क़यामत की बात नहीं है, क़यामत से पहले की बात। अल्लाह उसको जुबान देगा और वो चीज बोलेगी, या मुस्लिम ताल इन्ना वराई यहूदियन फक्तुल, मुस्लिम जल्दी से आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसे मार दे, कहीं इनको पनाह ना मिलेगी। लेकिन यह कीकर का दरख्त नहीं बताएगा। इसके पीछे अगर यहूदी छुपेगा तो यह नहीं बताएगा, बाकी हर चीज बताएगी। दज्जाल दुनिया के हर शहर में जाएगा, लेकिन ना मक्का में दाखिल हो सकेगा, ना मदीना में दाखिल हो सकेगा, और ना शाम में दाखिल हो सकेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते इन इलाकों के रास्तों पर खड़े कर देगा मुहाफिज के तौर पर कि दज्जाल उस तरफ का रुख नहीं करेगा। अब आप ये भी अंदाजा लगाइए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तबलीग करेंगे, ईसाई सारे मुसलमान हो जाएंगे। अब ये जो आजकल हर 2 महीने 3 महीने बाद दावे लोग कर देते हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई फ्रांस में बैठा है, वहीं से दावा करते हैं और नेट पे शोशा छोड़ देते हैं, ये महदी पैदा हो गया, ये फलां पैदा हो गया। आपने फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और दावत देंगे, तबलीग करेंगे, व इम्मिन अहलिल किताब इल्ला लनुमिनन्न बिही युमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत से पहले जितने भी ईसाई हैं, अहले किताब, ये सारे के सारे मुसलमान हो जाएंगे, सारे मुसलमान हो जाएंगे। अब इन बदबख्तों से पूछो कि तुम जो दावे करते हो, क्या कोई ईसाई मुसलमान हुआ? कोई तुम्हारे हाथ से यहूदी कत्ल हुआ? नहीं, तो तुम कैसे दावा करते हो? फिर वो जो महदी आएगा या ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, वो ये दावा नहीं करेंगे, लोग खुद पहचानेंगे, खुद पहचानेंगे ये है अल्लाह का पैगंबर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर आप देखें जिन लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम लेते हैं, खुद को उनकी तरफ मंसूब करते हैं
اور وہ تثلیث کے قائل ہیں کہ 3 خدا ہے، اللہ نعوذ باللہ، مریم نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کی چونکہ آپس میں لگتی ہے بنتی نہیں ہے تو یہ مقابلے میں ہوتے ہیں۔ کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا الا من کان یہودا او نصارا، یا یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا زوم ہے، حالانکہ جنت میں جانے کے لیے اس آخری امت پر جو اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے، نبی مکرم نے اپنی زبان اقدس سے اسے واضح فرمایا۔ فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ہر امت جنت میں داخل ہو جائے گی، پوری کی پوری کائنات جنتوں میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، صرف وہ داخل نہیں ہوگی، وہ قوم، وہ برادری، وہ قبیلہ، وہ خاندان، وہ علاقہ، الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہو، جو اللہ سے کہے اللہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، ایسا کون بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اس لیے کہ جنت کے مقابلے میں دوسرا ٹھکانہ دوزخ ہے، اگر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر دوزخ میں جائے گا۔ ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ اللہ کہے گا بدبختو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ بغداد کی گلیوں میں، جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ساری کی ساری کائنات جنت میں چلی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول ہمیں بتلائیے ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جنت کا دروازہ کھول کر دنیا سے کہے کہ داخل ہو جاؤ، اور پھر وہ کہیں ہم نہیں جاتے۔ من نبا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بدبخت کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری بات مانی، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، میرے دین کو نہ مانا، میری شریعت کو نہ مانا، میری سیرت کو نہ مانا، ساری زندگی سورت کے ترانے گاتا رہا، آپ گورے تھے، آپ چٹے تھے، آپ کے ہونٹ گلابی تھے، آپ کی زلفیں کالی تھیں، ساری زندگی سورت کے ترانے گاتا رہا مگر سیرت کا کبھی نام نہیں لیا۔ من اتانی دخل الجنہ،
جس نے میری بات مانی وہ جنت میں چلا جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا آج اس آخری امت کے لیے رب العالمین نے جنت میں جانے کی ایک ہی شرط رکھی ہے، محمد عربی کے غلام بن جاؤ، آپ کی غلامی میں رب العالمین جنت تم پر نچھاور کر دے گا، آپ کی غلامی میں۔ اور آج ان کو دیکھیے کس منہ سے مریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کو رب تک مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بڑی عجیب و غریب دلیل دی، فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رسول ہیں، رسول سے زیادہ کچھ نہیں، رسول سے زیادہ کچھ نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آتے رہے جاتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام یہ صدیقہ ہیں، یہ سچی ہیں، جھوٹ نہیں بولتی، بالکل سچی ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے رب العالمین نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بھی اور بیٹا بھی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ عجیب بات ہے، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے، ماں ان کی سچی ہے اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب تینوں جملے الگ الگ، اب دونوں کھانا کھاتے تھے تو سبھی دنیا کھانے کھاتی ہے، یہ کوئی خاص قسم کا کھانا کھاتے تھے جو اللہ کو قرآن مجید میں بیان کرنا پڑا، ان کی کوئی الگ ڈش بنتی تھی؟ کانا یاکلان الطعام، اللہ رب العالمین نے ان کے رب نہ ہونے کی یہ دلیل دی کہ بدبختو تم ان کو رب مانتے ہو، رب کے مقابلے میں کانا یاکلان الطعام، یہ تو دونوں روٹی کھاتے تھے، اور رب تو صرف کھلاتا ہے کھاتا نہیں، اور یہ تو کھاتے تھے۔ گویا ان کو بھوک لگتی تھی، جن کو بھوک لگے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ جو خود ضرورت مند ہو وہ کسی کی ضرورتیں کیا پوری کرے گا؟ جو خود حاجت مند ہو وہ کسی کی حاجتیں کیا پوری کرے گا؟ جو خود مشکلوں میں گھرا ہوا ہو وہ کسی کی مشکلیں کیا حل کرے گا؟ مریم علیہ السلام کیسی مشکلات میں گھری رہی، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے آپ کو ہر مشکل سے نکالا۔ رب مشکلوں میں گھرنے والا نہیں ہوتا، مشکلوں سے نکالنے والا ہوتا ہے، اور اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکالا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب یہودی سولی پہ چڑھانے لگے، اکثر مفسرین نے یہی بات بتائی کہ جو جلاد تھا وہ جب اندر گیا کمرے میں پھندا پھانسی کا گلے میں ڈالنے کے لیے ان کے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا اور اسی جلاد کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر وہاں بٹھا دی۔ اب جب لوگ اندر آئے دیکھا کہ وہ جو ہم نے پھانسی کے لیے بندہ بھیجا تھا وہ تو ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے، چلو یہ ابھی روک دے، چلو یہ تشویش تو ہم کرتے رہیں گے، یہ تو ہم قریبتے رہیں گے کہ وہ جلاد کدھر گیا، پہلے اس کو تو ٹھکانے لگاؤ۔ انہوں نے اپنے ہی بندے کو سولی پر چڑھا، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، میرا عیسیٰ نہ تو قتل ہوا ہے نہ سولی پر چڑھا ہے، یہ ان کو دھوکہ لگا ہے، اور دھوکہ یہی ہے۔
اب آپ دیکھیے قرآن نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ تم جس کو نعوذ باللہ من ذالک رب مانتے ہو وہ کیسی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے. پھر اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسائیوں نے دلیل دی عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے کی کہ یہ رب اس لیے بھی ہے اس کا باپ نہیں ہے, یہ رب اس لیے بھی ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے. اللہ نے جواب میں کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, ارے اس کا تو صرف باپ نہیں ہے, آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے, اس کی کچھ بھی نہیں ہے, نہ ماں ہے نہ باپ ہے, پھر اس کو بھی بیٹا مانو. نعوذ باللہ من ذالک. اس دلیل کا اللہ نے رد کیا اس بات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ہوئی جیسے اللہ نے حکم کن سے آدم کو بنایا, مٹی سے بنایا, پھر اس میں روح پھونکی اور وہ جیتا جاگتا ایک انسان ہو گیا. پھر اسی کی پسلی سے اس کی بیوی کو بنایا لیسکن الیہا, تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر سکون حاصل کرے. یہ جو بیویاں بنائی جاتی ہیں نا, کہتے تو ہیں کہ لوگ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, لیکن آسمانوں پہ بھی اسی لیے جوڑے بنتے ہیں کہ مرد کو اس کے ساتھ مل کر سکون حاصل. جس گھر میں وہ بیوی سکون ہی نہ دے, ہر وقت بند گوبھی والا منہ بنا کے بیٹھی رہے, اور جب بھی خامند باہر سے تھکا ہارا آئے اس کو آگے ایک لسٹ پکڑا دے, یہ بھی خراب ہے, وہ بھی خراب ہے, پانی کا نل خراب ہے, گیزر خراب ہے, فلاں چیز خراب, ابھی وہ گھر میں گھسا نہیں اور لسٹ پکڑا دی. میرے بھائی, اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا, پھر اسی سے نکالنے میں بھی یہ حکمت ہے. حالانکہ جس طرح آدم کو اللہ نے الگ سے بنایا, ایک دوسرا مجسمہ بنا کر عورت کو بھی بنا سکتا تھا. اللہ رب العالمین کے لیے کون سی مشکل تھی, اور اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ پسلی سے آپریشن کر کے وہاں سے اس کی بیوی کو نکالنا, اس کی کیا ضرورت تھی. در حقیقت عورت کو بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ دنیا میں پہلے آنے والا شخص مرد ہے, اور تو اس کی مرہون منت ہے. اگر یہ مرد نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتی. اللہ نے اس سے نکالا, پھر اس سے نکال کر ایک مودت محبت کا ایک رشتہ بھی جوڑ دیا, کیونکہ جو چیز جس سے نکلتی ہے اس سے محبت اور پیار بھی ہوتا ہے, اپنائیت بھی ہوتی ہے, پھر قربت کو دل بھی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم اسی لیے چلا ہے. فرمایا جس طرح آدم کو اللہ نے اپنے حکم کن سے بنایا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے بنایا. پھر اس کا صرف باپ نہیں تم نے رب بنا لیا. آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے, دونوں نہیں ہے, اس کو تو تم نے کچھ نہیں بنایا, کچھ نہیں بنایا. پھر مریم علیہ السلام کا نام کس منہ سے یہ لوگ لیتے ہیں. آج امریکہ دیکھ لو, برطانیہ دیکھ لو, دیگر ممالک جہاں بھی یہ عیسائی رہتے ہیں وہاں یہ قانون ہے. آپ جیسے بچے کے نام اسکولوں میں جا کے لکھواتے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھواتے ہیں, آپ بچے کا نام لکھواتے ہیں, ساتھ میں ولدیت لکھواتے ہیں, ساتھ میں ولدیت لکھواتے ہیں. اور مغرب کنٹری میں سارے کا سارا سسٹم ماں پہ چلتا ہے. بچے کا نام لکھا جائے گا, ساتھ میں ماں کا نام لکھا جائے گا. باپ کا کیوں نہیں لکھتے؟ شرم سے بتاتے بھی نہیں ہیں. باپ کا اس لیے نہیں لکھتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کا بیٹا ہے. ماں کا پتہ ہوتا ہے چونکہ اس نے جنم دیا ہے.
نطفہ کس کا ہے کسی کو معلوم نہیں. یہ احسان اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر کیا ہے. ہمارا الحمدللہ جو مغرب کے مقابلے میں جو ہمارا مشرقی کلچر ہے کروڑہا درجے بہتر ہے, کروڑہا درجے. چھوٹے بڑے کی تعظیم ہے, عزت ہے, محبت ہے, رشتوں کا پیار ہے. وہاں تو لوگ ماں باپ بوڑھے ہوئے ریٹائر گویا, اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اور ماں باپ کو وہاں ڈال دیا. خرچہ پانی بھی ہم دیتے رہیں گے, یہیں رہیں گے, اب ہمیں اب ان کی ضرورت نہیں. ان کا کام تھا ہمیں بڑا کرنا, پالنا پوسنا, وہ انہوں نے کر دیا. اب یہ ساری زندگی سڑیں گے اولڈ ہاؤس میں. آپ اندازہ لگائیے. یہ آپ کے کراچی کے جنگ اخبار میں کالم لکھتے ہیں خلیل احمد نینی تال والے, اہل حدیث ہیں, کافی سال پرانی بات ہے. ایک کالم ان کا آیا, وہ اکثر چونکہ مالدار آدمی ہیں تو اکثر امریکہ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں میں امریکہ گیا, وہاں میرے ایک دوست تھے, تو ان کا فون آیا کہ آج مدر ڈے ہے یا فادر ڈے ہے, دونوں میں سے کوئی ڈے تھا. وہ آج مدر ڈے یا فادر ڈے ہے تو آپ ادھر آئے ہوئے امریکہ میں, تو آپ ہمارے گھر میں آئے, اچھے اچھے کھانے بھی پکیں گے, میرے بچوں سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی, چونکہ آج سارے بچے گھر پہ آئیں گے. وہ کہتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا. ان کے جب گھر گیا تو ان کے بچے آ رہے, لڑکیاں بھی آ رہے, لڑکے بھی آ رہے. تو ایک بڑی لڑکی آئی جسے کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ وہاں جاتا تھا تو میں جانتا تھا, وہ مجھے انکل کہتی تھی. میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا اور پھولوں کا گلدستہ, یعنی اپنے والدین کے لیے ہاتھ میں, جسے آپ بکے کہتے ہیں, وہ لے کر اندر داخل ہوئے. تو میں نے اپنے دوست سے اعتراض کر کے کہا کہ تو نے بچوں کی شادی کر دی اور مجھے بتایا تک نہیں, بلانا تو دور کی بات, تو نے مجھے بتایا تک نہیں, آج دیکھ کے پتہ چل رہا ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے کسی بچے کی شادی نہیں کی, کسی بچے کی شادی نہیں کی. وہ بھی پاکستانی ہے لیکن رہتا امریکہ میں تھا, لیکن اس کے کلچر سے مرعوب تھا. خلیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو نے بچوں کی شادی کر دی اور مجھے بتایا تک نہیں. اس نے کہا نہیں, میں نے ابھی شادی نہیں کی. تو میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے لڑکے جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ کی بیٹی کے بغل میں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے جو آ رہے ہیں اور بوکے لا رہے ہیں, یہ کون؟ بولے یہ میری بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے, گھر سے باہر رہتی ہے, بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے, اور مدر ڈے پہ یا فادر ڈے پہ گھر میں آتے ہیں. شادی اور کس کو کہتے ہیں؟ شادی کو کچھ سینگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ایک لڑکی ایک جوان لڑکے کے ساتھ گھر سے باہر رہتی ہے اور سال بعد جب وہ فادر ڈے یا مدر ڈے آتا ہے تو وہ آتی ہے. شادی اور کس چیز کا نام؟ اسی لیے باپ کا نام نہیں لکھا جاتا. شکر پڑھو اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور مشرقی تہذیب میں اللہ نے پیدا کیا, جہاں شرم ہے, حیا ہے, جہاں رکھ رکھاؤ ہے, چھوٹے بڑے کی تمیز ہے. یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم محبوبم, قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کی حسن سیرت کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, جب وہ گھر والوں سے اپنے علاقے سے شرقی جانب علیحدہ ایک مکان میں, ایک جگہ میں چلی گئی. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا, لوگوں سے پردہ کر لیا.
علاقے والوں سے ویرانے میں چلی گئیں، علاقے والوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایسی صورت میں ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نوجوان لڑکے کی صورت میں مریم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے یہ بھی بتایا تم کس منہ سے مریم علیہ السلام کا نام لیتے ہو، ان کی پاک دامنی دیکھو، اپنی بے حیائی دیکھو۔ مریم علیہ السلام نے اس ویرانے میں، اس جنگل میں، اس تنہائی میں، اپنی بھی جوانی کے عالم میں اپنے سامنے ایک نوجوان خوبصورت گبرو لڑکے کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے نوجوان اگر تیرے دل میں خوف خدا کا کوئی بھی رتی کے برابر بھی کوئی شیبہ ہے، مجھ سے دور چلی جا، مجھ سے دور چلا جا، تیری دال یہاں گلنے والی نہیں، مجھ سے دور چلا جا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا مریم گھبرا چکی ہیں مجھے دیکھ کر، قال انما انا رسول ربک، اے مریم گھبرائیے نہیں، انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں کوئی انسان نہیں، تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تجھے یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ رب العالمین تجھے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہوگا؟ انا لک ھذا، اے جبریل یہ کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، اور میں فحشہ اور بدکارہ بھی نہیں۔ انا لک ھذا، پھر یہ بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبریل کہتے ہیں قال کذالک، یہ تو میں بھی نہیں جانتا کیسے ہوگا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیہ، یہ رب العالمین نے کہا جس کے لیے کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ مریم گھبرائیے نہیں، یہ سارا انتظام وہی کرے گا۔ قال کذالک قال ربک، تیرے رب نے یہی کہا ہے، اور اس نے کہا ہے تو وہ کر کے دکھانے والا ہے۔ ہوا علی ہین، اور رب یہ بھی کہتا ہے کہ ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم لوگوں کے لیے اسے نشانی بنائیں گے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہماری طرف سے رحمت ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ رب العالمین نے اس فیصلے کا فیصلہ کر دیا۔ اب ایسے ہی ہوگا جیسے رب العالمین نے کہا۔ مریم گھبرا گئیں، ارے رب کبھی مشکلوں میں نہیں گھرتا۔ مریم گھبرا گئیں۔ رب العالمین قرآن پاک میں بیان کرتا ہے فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ان کو جو پیٹ میں زچگی کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف انہیں کھجور کے درخت کے پاس لے آئی، اور آ کر کے ٹیک لگا کر اس درخت کے ساتھ بیٹھ گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اور بے بسی کے عالم میں رب العالمین سے فریاد کرنے لگتی ہے اے الہ العالمین یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟
قالت یا لیتنی متو قبل ھذا، اے کاش کہ آج کے دن سے پہلے مریم مر چکی ہوتی، میرا وجود بھی نہ رہا ہوتا۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، کاش کہ میں بھولی بسری ہوتی، میرا کوئی تذکرہ، میرا نام بھی دنیا میں نہ ہوتا۔ یہ شرم و حیا کی وجہ سے ایسا کہا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا مریم گھبرائیے نہیں، جب بیٹا ہم دے رہے ہیں تو ہم تیرے لیے سارے انتظامات بھی ہم ہی کریں گے، تیری عزت کی، تیری آبرو کی حفاظت بھی ہم کریں گے، تمہیں کچھ نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں کہنا۔ اب یہاں جتنے دن رہے گی، اب یہ معاملہ ہے پانی کہاں سے آئے گا، تیری خوراک کہاں سے آئے گی۔ فرمایا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ مریم گھبراؤ نہیں، یہ نیچے جو وادی ہے نا، تم تو اوپر چوٹی پہ بیٹھی ہو، نیچے جو وادی ہے یہاں پانی کا ہم نے ٹھنڈے پانی کا چشمے کا انتظام کر دیا ہے، یہ پانی پیو، اور یہ جو کھجور جس کے ساتھ آپ ٹیکا لگا کے بیٹھی ہو، اس کو آپ کبھی بھی آپ کو بھوک لگے اس کو ہلانا، حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور آپ پر تازہ کھجوریں پیش کرے گی۔ چنانچہ مریم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق اسی طرح کیا۔ وقت گزر گیا، جب قوم میں آئیں، قوم نے تانا زنی کے نشتر چلائے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا عیسیٰ اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولتے، مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، وہ نماز وہ زکوٰۃ جو ہماری بڑھاپے میں بھی جا کے ہم پہ فرض نہیں ہوتی، وہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ نے نماز بھی فرض کی، زکوٰۃ بھی فرض کی۔ اور پھر فرمایا سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ عقیدے کے مسئلے بھی اس میں وقت نہیں ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے بڑی جلدی سے نمٹانے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہ نے عقیدے کے مسئلے بھی حل کر دیے۔ اب آخر میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، یوم اموت، جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث حیا، یہ نہیں کہا یوم ابعث کہ جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، نہیں، فرمایا جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ موت کے بعد چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی غیر ہو، موت کے بعد وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یوم ابعث حیا، ورنہ اتنا کافی تھا جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، زندہ تو پہلے سے تھا ہوں، اور صرف اس دن اٹھایا جاؤں گا، اٹھ کر آؤں گا۔ فرمایا جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو اپنے عقائد بھی درست کیجئے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، توحید کو پختہ کیجئے، اللہ کا کسی کو ساجی نہ بنائیے، کوئی کتنا بھی بزرگ کیوں نہ ہو، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، ایک اللہ ہی ہمارا داتا و دستگیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق